تلنگانہ کے حجاج کرام کی واپسی کا آغاز ہو چکا ہے۔ شمساباد ایئرپورٹ پر 2 فلائٹس کے ذریعے آج 300 حاجی پہنچے۔ پہلی فلائٹ 8 بجے صبح جبکہ دوسری فلائٹ 8:15 بجے صبح پہنچی۔ ایئرپورٹ پر جذباتی مناظر دیکھے گئے جہاں حاجی اور ان کے رشتہ دار اشکبار تھے۔ ایئرپورٹ پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم اور دیگر عہدیداروں نے حاجیوں کا استقبال کیا۔ حاجیوں کا آخری قافلہ 30 جولائی کو حیدرآباد پہنچے گا۔ تلنگانہ حج کمیٹی سے 5583 حجاج کرام نے فریضہ حج کی تکمیل کی، جبکہ کرناٹک کے 867، مہاراشٹر کے 528، اے پی کے 49، بہار کے 3، چھتیس گڑھ کے 7، جھارکھنڈ کے 2 اور تمل ناڈو کے 1 حاجی کی حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس طرح حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے جملہ 7044 عازمین حج کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ جمعرات تک تلنگانہ کے 5 حاجیوں کی موت کی اطلاع ملی ہے۔ ایئرپورٹ پر لگیج ایریا میں حجاج کرام کے سامان کی منتقلی اور حوالگی کے لیے مناسب بندوبست کیا گیا تھا۔ ریاست کی حکمراں جماعت BRS کے رکن اسمبلی جی وینکٹ رمنا نے ریونت ریڈی پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر PCC کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی میں اگر دم ہے تو ایک ساتھ سیٹوں کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کے وزیر بوتسا ستیہ نارائنا کو تلنگانہ سے متعلق اظہار خیال کا کوئی حق نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے جذبے سے حوصلہ پا کر راجیہ سبھا کے رکن سنتوش کمار کے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج نے 5 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں پلاسٹک سے زمین کو بچانے کے لیے سنتوش کمار نے عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کونڈاگٹو میں پودا لگاتے ہوئے 6ویں مرحلے کے گرین انڈیا چیلنج کو شروع کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر خدمات انجام دینے کے لیے نو تعمیر شدہ پولیس اسٹیشنز میں عصری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کاچیگوڑا پولیس اسٹیشن میں لفٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شیام بابا مندر نے اس لفٹ کا عطیہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لفٹ کے افتتاح کے موقع پر انہیں خوشی ہو رہی ہے۔ یادادری کے مندر کے اوپر اڑنے والے غیر مجاز ڈرون کیمرے نے ہلچل مچا دی۔ SPF عہدیداروں نے اس ڈرون کو دیکھتے ہوئے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا اور ڈرون کو اڑانے والے نوجوانوں کی تلاش کی۔ ان نوجوانوں نے پارکنگ کے علاقے میں پہنچ کر اس ڈرون کو اڑایا تھا۔ ان نوجوانوں کی شناخت یوٹیوبرز ناگندر بابو اور ناگا راجو کے طور پر کی گئی ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں گزشتہ شب یادگیر کٹا مندر پہنچے اور پارکنگ کے علاقے سے ڈرون کیمرہ اڑا کر مندر کے اطراف کی فلم بندی کرنے کی کوشش کی۔ نظام آباد کے ڈچپلی میں اسلام پورہ کالونی میں ایک مکان میں چوری کی واردات پیش آئی۔ کل شب چوروں نے قفل شکنی کے ذریعے مکان سے 600 گرام طلائی زیورات اور 10 لاکھ روپے کی چوری کر لی۔ مکینوں نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی۔ یہ واردات اس وقت پیش آئی جب مکان میں رہنے والے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ پڑوسیوں نے اس بات کی اطلاع مکان میں رہنے والوں اور پولیس سے کی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعظم مودی نے UAE کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صدر UAE شیخ زائد بن النہیان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ساتھ ہی ولی عہد شیخ خالد سے بھی ملاقات کی۔ دونوں قائدین نے مختلف شعبوں جات جیسے توانائی، تعلیم، نگہداشت صحت، غذائی سلامتی، دفاع اور ثقافت کے امور پر ہند UAE تعاون میں پیش رفت پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔
کلین مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مذہب اسلام خواتین کے جائیداد کے حق کا تحفظ کرتا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں یکساں سول کوڈ کے مسئلے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وراثت میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، جبکہ حقیقت میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے خواتین کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے اسلام میں خواتین کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کی بات کو ایک جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلمان خواتین کو کئی ذرائع سے دولت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حصہ والدین سے ملتا ہے، شوہر سے دوسرا حصہ ملتا ہے، شادی سے پہلے مہر بھی دیا جاتا ہے۔ مسلمان خواتین اگر کماتی ہے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں ہوتا۔ صدر مجلس نے کہا کہ ہندو سماج میں وراثت کے تحت لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، وہاں کنیا دان کیا جاتا ہے۔ وراثت کے مسلم قوانین زیادہ بہتر ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد نے جامعۃ المومنات سے حفظ قرآن مکمل کرنے والی کم سن طالبہ سیدہ سہرش مبین مومناتی کو تہنیت پیش کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر دارالسلام میں صدر مجلس نے 5 سال 7 ماہ کی ننھی طالبہ کو تہنیت پیش کی اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے سہرش کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ قوم و ملت کی خدمت کر سکیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سہرش نے صرف 1 سال میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے طالبہ کو مسلمان قوم کے لیے ایک بہترین مثال قرار دیا اور مسلمان بچوں کی دینداری کی طرف توجہ کو ضروری قرار دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر مفتی حافظ محمد صابر پاشا قادری، طالبہ کے والدین و دیگر بھی موجود تھے۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے بونال تہوار کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون سائی چیتنیا نے ساؤتھ زون پولیس کے افسران، بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا اور بونال تہوار کے موقع پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو تمام تر سہولیات مہیا کروانے اور تہوار کے انعقاد کو پرامن بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے 19 جولائی اور 20 جولائی کو شہر کے کچھ حصوں میں آبی سربراہی محدود رہنے کی اطلاع دی ہے۔ HMWS اینڈ SSB کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مرمرتا بوماکل واٹر پائپ لائن کے لیکیج کی مرمتی کام شروع کیے گئے ہیں، جس کے سبب آبی سربراہی 24 گھنٹوں کے لیے مسدود کی جا رہی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق 19 جولائی کی صبح 6 بجے سے 20 جولائی کی شام 6 بجے تک آبی سربراہی نہیں ہوگی۔ جن علاقوں میں سربراہی آب میں خلل پڑے گا ان میں ایراگڈا، امیر پیٹ، ایلاریڈی گوڑا، یوسف گوڑا، الوال، جگت گیری گٹا، گجولا رمارم، سورارام شامل ہیں۔ علاوہ ازیں کونڈا پور، ناگارم، دمائی گوڑا، رام پلی، کیسرا، پرگتی نگر، نظام پیٹ، باچوپلی، کوپلی، گونڈلا پوچمپلی اور جواہر نگر میں بھی 19 اور 20 جولائی کو آبی سربراہی مسدود رہے گی۔ واٹر بورڈ نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ پانی کا احتیاط سے استعمال کریں، پانی ضائع نہ کریں۔ حکومت تلنگانہ نے مڈ ڈے میل اسکیم کے ورکروں کی اجرت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے مطابق جاریہ ماہ سے ہی ملازمین کی اجرتیں بڑھا دی جائیں گی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے تلنگانہ رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں منعقد ڈیوز کے اجلاس میں شرکت کی اور اجرتوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ بتایا گیا ہے کہ اجرتوں میں اضافے سے 54,201 کک کم ہیلپرز کو فائدہ پہنچے گا، جو ریاست کے مختلف اسکولوں میں
काम कर रहे हैं। इस इक़दाम से हुकूमत पर सालाना 108.4 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सबिता इंद्रा रेड्डी ने मदारस में दोपहर के खाने के लिए फंड्स वक्तन फौक्तन जारी करने का हुक्म दिया। दरियासना तलबा को मियारी खुराक फराहम करने और उनकी कड़ी निगरानी करने का भी मशवरा दिया। वजीर ने 10वीं जमात में बेहतर नताइज के हुसूल के लिए अभी से इक़दामात करने को कहा है। मेरा गाँव मेरा स्कूल प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी उन्होंने हिदायत जारी की। मुख्तलिफ अजला में तालिब इल्मों को यूनिफॉर्म मौसूल न होने से मुताल्लिक़ मौसूला शिकायत पर सबिता इंद्रा रेड्डी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर आइंदा हफ्ते तक तलबा को यूनिफॉर्म हवाले नहीं किए गए तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीपीसीसी चीफ और मलकाजगिरी रुकने पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने हुक्मरान जमात बीएस के कायदीन पर उनके तबसरों को तोड़ मरोड़ कर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने के मसले पर बीएस कायदीन उन पर जो इल्जामात आयद कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर गलत है। बीएस के कायदीन शिकस्त के खौफ से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने का इरादा रखती है। रियासत आंध्र प्रदेश के खवातीन कमीशन की जानिब से वेलगापुड़ी सेक्रेटरीट में खवातीन के विखार का दिन मनाया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर खवातीन के खिलाफ किए जाने वाले तौहीन आमेज तबसरों को रोकने की मुहिम के हिस्से के तौर पर आंध्र प्रदेश में खवातीन कमीशन ने हर जुमा को खवातीन के विखार का दिन मनाने का फैसला किया है। एपी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन वासी रेड्डी पद्मा ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर खवातीन की तस्लील को तर्क कर दें। उन्होंने इस मसले पर बहस की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह 8 मार्च को यौम खवातीन मनाया जाता है उसी तरह हर जुमा को खवातीन के विखार का दिन मनाने की ज़रूरत है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ने कहा कि खवातीन तमाम शोबों में आगे बढ़ रही हैं और मुआशरे को उनके किरदार पर उनका एहतराम करना चाहिए। वासी रेड्डी पद्मा ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। तमाम शोबों में खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन फराहम कर रही है। इस तकरीब में सेक्रेटरीट की खवातीन मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर अहलकार ने कहा है कि 73 दिनों की मेहनत का सिला हिंदुस्तान के हेवी लिफ्ट रॉकेट LV-M3 के जरिए चंद्रयान 3 के कामयाब लॉन्च की शक्ल में मिला है। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर S मोहना कुमार ने रॉकेट लॉन्च के बाद वहां जमा लोगों से खिताब करते हुए बताया कि ये इसरो के लिए खिदमत अंजाम देने वालों की 73 दिन की अनथक मेहनत है। उन्होंने कहा कि LV-M3 रॉकेट में मुसलसल बेहतरी आई है। उसे हिंदुस्तान के इंसानी खलाई मिशन गगनयान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विक्रम साराभाई खलाई मरकज के डायरेक्टर S उन्नी कृष्ण के मुताबिक LV-M3 रॉकेट का ये 7वां कामयाब मिशन है। बताया गया कि चंद्रयान 3 खलाई जहाज के डायरेक्टर डॉक्टर P वीर मुसवेल हैं। गुज़िश्ता रोज 2:35 पर रवाना होने वाले LV-M3 ने तकरीबन 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 को मतलूबा मदार तक पहुंचा दिया है, जहां से इसरो के एहलकार खलाई जहाज को चांद की तरफ ले जाएंगे और अगले महीने के आखिर में उसे चांद की सतह पर उतारने की कोशिश की जाएगी। रियासती वज़रा जी जगदीश रेड्डी और S निरंजन रेड्डी ने कहा कि पावर सेक्टर को संभालने में कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमत नाकाम रही थी और गैर मुनक़सिम रियासत को बिजली के बहरान का सामना रहा था। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़रा ने कहा कि कांग्रेस कायदीन 24 घंटे बर्क़ी सरबराह किए जाने पर हसद कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला KCR ने
زرعی شعبے میں نئی جان ڈال دی ہے. کسانوں کو مفت اور معیاری برقی سربراہ کی جا رہی ہے. انہوں نے چھتیس گڑھ، راجستھان اور کرناٹک میں برسر اقتدار کانگریس حکومتوں کی جانب سے کسانوں کو مفت بجلی فراہم نہ کرنے پر حیرت ظاہر کی اور سوال کیا کہ کانگریس قائدین کی جانب سے کیوں مفت بجلی اور کسانوں کی حامی پالیسیوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. بجلی کی خریداری میں بدعنوانی کے الزامات پر BRS کے رہنماؤں نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی خریداری آن لائن کی گئی ہے. کانگریس قائدین کی طرف سے اس سلسلے میں لگائے جانے والے الزامات ان کی لا علمی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. حیدرآباد کے مضافات میں واقع شامیر پیٹ علاقے میں سابقہ بیوی کے دوست کی فائرنگ میں ایک شخص زخمی ہو گیا. موصولہ اطلاعات کے مطابق ویزاگ میں ہندوجا تھرمل پاور میں بطور مینیجر کام کرنے والے سدھارتھ داس نے سال 2019 میں اختلافات کی وجہ سے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کی تھی. ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. شوہر سے علیحدہ ہونے والی سمیتا منوج کمار کے ساتھ شامیر پیٹ میں رہنے لگی تھی. بتایا گیا کہ سدھارتھ آج اپنے بچوں سے ملنے کے لیے وہاں گیا تھا. اس دوران اس کی سمیتا سے لڑائی ہوئی. اس وقت موجود منوج کمار نے غصے میں آ کر سدھارتھ پر ایئر گن سے گولی چلا دی. اس واقعے میں سدھارتھ زخمی ہوا. اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کو حراست میں لیتے ہوئے اس کے قبضے سے بندوق برآمد کر لی ہے اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے. ساؤتھ ایسٹ زون کی ٹاسک فورس ٹیم نے شالی بنڈا پولیس حدود میں دانتوں کے ایک جعلی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے. شالی بنڈا پولیس اور ساؤتھ ایسٹ زون ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے خود ساختہ دانتوں کے ڈاکٹر کو گرفتار کیا. ملزم نے کرناٹک اسٹیٹ ڈینٹل کونسل سے BDS کا جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا. جعلی ڈاکٹر انجن والی میں واقع آکسیجن ڈینٹل کلینک میں مریضوں کا علاج کر رہا تھا. پولیس نے ڈاکٹر کے قبضے سے جعلی BDS کی سند، ٹریڈ لائسنس، دانتوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے آلات، موبائل فون و دیگر سامان ضبط کر لیا ہے. علاوہ ازیں جعلی سند بنانے میں مدد کرنے والے شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ویسٹ زون حدود میں مختلف مساج پارلروں پر چھاپے مارے اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی. ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم کے انسپکٹر اور SIs پر مشتمل ایک ٹیم نے ویسٹ زون حدود میں واقع کئی مساج پارلروں پر چھاپے مارے اور قوانین پر عمل نہ کرنے والے 10 مساج پارلروں کے خلاف مقدمات درج کیے. دریں اثنا 34 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا، جن میں مالکان، گاہک اور خواتین ملازمین شامل ہیں. حراست میں لیے گئے افراد کو مزید کارروائی کے لیے جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، SR نگر اور پنجاگٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا. ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے غیر قانونی طور سے حقہ پارلر چلائے جانے کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ماسب ٹینک علاقے میں ریسٹو کیفے حقہ کے نام سے چلائے جانے والے حقہ پارلر پر چھاپا مارا. ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے خواجہ مینشن فنکشن ہال کے روبرو واقع ریسٹو کیفے حقہ پر چھاپا مارتے ہوئے گاہکوں کو حقہ فراہم کرنے والے ایک شخص کو حراست میں لیا اور حقہ پاٹس، حقہ پائپس، چلم، حقہ فلیور سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا. بعد ازاں گرفتار شخص کو ضبط شدہ سامان کے ساتھ مزید کارروائی کے لیے ہمایوں نگر پولیس کے حوالے کر دیا. ریاست اتر پردیش کے آگرہ میں ایک شخص نے جہیز میں کار نہ دیے جانے پر شادی کے 2 گھنٹے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ آگرہ کے تاج گنج میں پیش آیا. ایک شادی خانے میں 2 لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی. ایک کی ودائی ہو گئی جبکہ ایک کی ودائی سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی گئی. کامران وارسی نے بتایا کہ ان کی دونوں بہنوں کی شادی مقرر کی گئی تھی. گھریلو سامان، زیورات، نقدی وغیرہ ملا کر تقریباً 30 لاکھ روپے خرچ کیے گئے تھے. بتایا گیا ہے کہ گوری کا نکاح پہلے پڑھایا گیا، وہ سسرال روانہ ہوئی.
اس کے بعد دوسری بہن ڈالی کی شادی آصف نامی نوجوان سے ہوئی۔ دلہا کے گھر والوں نے گاڑی مانگی تھی، ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، جس کے بعد بدمزگی پھیل گئی۔ دلہا کے گھر والوں نے گاڑی کا مطالبہ کیا۔ دلہن والوں کی جانب سے ہاتھ جوڑے گئے، منت سماجت کی گئی کہ وہ اس وقت گاڑی نہیں دے سکتے۔ دلہا نے غصے میں آ کر 3 بار طلاق کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دلہن کے بھائی کی درخواست پر پولیس نے اس معاملے میں دلہا سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس ٹیم اور دوبلگوڑا پولیس نے حمایت نگر کے پنجاب نیشنل بینک کے ATM میں ایک شخص سے 7 لاکھ روپے سرقہ کرنے والے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 3 جولائی کو ملزمین نے متاثرہ سے رقم لوٹنے کے لیے کالی مرچ کے اسپرے کا استعمال کیا تھا۔ وہ شخص ATM میں رقم جمع کروانے کے لیے گیا تھا۔ ملزمین کا تعلق کیرالہ سے بتایا گیا ہے۔ پولیس نے ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے ایک سوئفٹ کار، ایک پلسر موٹر سائیکل، کالی مرچ کی اسپرے بوتل، 3.25 لاکھ کی نقد رقم و دیگر سامان برآمد کر لیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ، ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر، فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن۔ اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے، تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئرز سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد، سیل نمبر 9849715954۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس۔ بیکویل کیک ہاؤس کے اسپیشل شوگر فری، گڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اپنی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیسٹ بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند، آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔